نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 305 سورۃ الانشقاق سے لے کر سورۃ البروج تک انشاءاللہ۔ سورۃ الانشقاق مکی سورت ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کے بارے میں بیان ہے۔ قیامت کے دن بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا آغاز اس سے ہوگا۔ آسمان بہت مضبوط ہیں اور تعداد میں 7 ہیں۔ آسمان پھٹ کر اپنا وجود ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اسی کا ہی بیان یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا اور اس کے ستارے بکھر جائیں گے اور اس کے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے، اس کے لائق یہی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گا اور اس پر کان لگائے گا۔ آسمان اللہ کے خطاب کو سنے گا، اللہ تعالیٰ اسے جیسے ہی پھٹنے کا حکم دیں گے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لائے گا۔ اذین لہو کے معنی کسی کے حکم پر یا بات پر کان لگانا یا توجہ سے سننا تاکہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے، اس کے لائق یہی ہے کہ سنے اور اطاعت کرے۔ یعنی آسمان کے لیے واجب یہی ہے کہ وہ اس کے حکم کی اطاعت بجا لائے، کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے، اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، بلکہ اس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے آگے عاجز ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کے فیصلے کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو وجود دیا تھا تب بھی وہ خوشی سے ہی وجود میں آیا تھا، اور جب اس کو پھٹنے کا حکم دیں گے تو بھی وہ فوری اطاعت کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت کا لفظ میم دال دال سے ہے، لمبائی میں، طول میں کسی چیز کو لمبا کرنا، کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا۔ اللہ زمین کو کھینچ کر چپٹی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی زمین کو پھیلا دیا ہے اور لمبا کر دیا ہے۔ قیامت کے دن صرف یہ ہوگا سارے سمندر خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ بڑھ جائے گا۔ سارے انسانوں کو اسی زمین پر جمع کیا جائے گا، یہی زمین میدان محشر بنے گی۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین پیدا کر دے تو زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین اتنی وسیع ہو جائے گی کہ جس میں اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کی کثرت کے باوجود گنجائش ہوگی۔ تو زمین کو مزید وسعت دے دی جائے گی،
یعنی اس کے طول اور عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی. جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو اس میں ہے، یعنی زمین اپنے اندر موجود مردوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، یعنی ان سے بالکل خالی ہو جائے گی. اس زمین میں جو بھی مردے دفن ہیں وہ سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی. جو معدنیات ہیں، تیل کے چشمے، جلنے والی گیسوں کے خزانے اور دیگر خزانے، سب کچھ باہر نکال دے گی، جس کا مخلوق مشاہدہ کرے گی کہ جس چیز کے لیے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر وہ حسرت کا اظہار کریں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کی مانند ہوں گے. قاتل آئے گا اور ان کو دیکھ کر کہے گا، افسوس، صد افسوس، میں نے اسی کے لالچ میں فلاں کو قتل کیا تھا. رشتے ناطے قطع کرنے والا آئے گا اور کہے گا، افسوس، میں نے اسی کے لالچ میں توڑا تھا، یعنی رشتوں کو توڑا تھا. چور آئے گا اور کہے گا، افسوس، اسی کے لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا. پھر وہ سب اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر کوئی بھی چیز چھپی نہ رہے گی. جو شہادتیں بھی زمین کے اندر موجود ہوں گی وہ اس کو بھی باہر نکال دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ القاء اور تخلی کا حکم جو اسے دیا جائے گا اسے پورا کرے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گی اس کے رب کے لیے. وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے، اس کے لائق یہی ہے. یہاں پر آسمان اور زمین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کا حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. ہم سب کے لیے یہاں ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا اللہ رب العزت کے حکم کو سن کر اطاعت کرتے ہیں، کتنی اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اور کتنا اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں. آسمان اور زمین اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق یہی ہے، یعنی اس کے لائق یہی ہے، یعنی ان کو کرنا یہی چاہیے. تو ہم انسانوں کے لائق بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکم کو سنیں اور فوری طور پر اطاعت کریں. اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان. الانسان یہاں اسم جنس ہے، مراد مومن بھی ہیں اور کافر بھی. انکا، بے شک تو، کادحن، محنت کرنے والا ہے. کادحن کا لفظ کاف دال حا سے ہے، معنی کام میں بہت محنت کرنا، جسم کو زور سے رگڑنا، تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، مشقت کے ساتھ کوئی کام کرتے جانا. انکا کادحن، بے شک تو محنت کرنے والا ہے. الی ربک، اپنے رب کی طرف. کدحن، خوب محنت. فملاقیہ، پھر ملنے والا ہے اس سے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے، دن رات کوئی نہ کوئی کام تم کرتے ہی رہو گے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، اور ساتھ ساتھ تمہاری ہر سانس تمہیں موت سے قریب کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن تمہاری موت آ جائے گی اور تم اپنے رب سے جا ملو گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اے انسان، مرنے کے بعد تم اپنے عمل سے ضرور ملو گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اس تفسیر کی تائید میں ایک حدیث بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قدر چاہیں زندہ رہیں، پھر بالآخر مرنا ہے، جس سے چاہیں محبت رکھیں، پھر ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو چاہیں عمل کریں پھر اس سے ضرور جا ملیں گے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو دونوں ہی مفہوم درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ کدحن کے لفظ سے یہاں پر واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ کسی کام میں پوری جد و جہد کرنا۔ کام اگر شوق کے ساتھ کیا جائے تو اس میں فیلنگز آتی ہیں، اسی شوق میں ہم تھکتے بھی ہیں اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں تو ہر ایک کی بھاگ دوڑ مختلف ہے اور ہر کوئی اپنی اس بھاگ دوڑ میں مشغول ہے۔ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ در پہ ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ کام، وہ خواہش پوری ہوئی بھی نہیں ہوتی اور دوسری خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی پہلی خواہش کے پورا ہونے کے بعد دوسری خواہش کی تکمیل کے لیے کمر کس لیتا ہے، اسی میں اس کی پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے۔ تو ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کی طرف کشاں کشاں جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی محنت اور شوق سے کوئی چیز بناتا ہے، گو کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اس کو استعمال کر بھی سکے گا یا نہیں، کیونکہ موت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ یہ آیت ہم سب کو یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی ترجیحات کو متعین کرنا ہے، اپنی نیت، اپنی سوچ، اپنی کوششوں کے رخ کو ٹھیک کرنا ہے، کہ ہم سب اپنے رب کی طرف رواں دواں ہیں۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ فملاقی کے لفظ کے ساتھ جو فا لگا ہوا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، مانا کچھ ہی دیر میں، یعنی جلد ہی ملنے والا ہے اس سے، اپنے رب سے، اپنے اعمال کی جزا سے۔ فاما تو رہا من اوتیا، جو دیا گیا، کتابہ، اپنا نامہ اعمال، بیمینی، اپنے دائیں یعنی ہاتھ میں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو فاما کے آگے فا لگا ہوا ہے، یعنی جلد ہی اپنے نامہ اعمال کو تم پاؤ گے۔ فاما من اوتیا کتابہ بیمینی فسوف یحاسب، تو عنقریب حساب کیا جائے گا وہ، حسابا یسیرا، حساب آسان۔ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے تو ان کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ کے حضور آسان پیشی ہوگی، اعمال کے تمام جزیات کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
سورہ حقہ میں بھی ہم اس سے ملتی جلتی آیات پڑھ چکے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اور یہاں اسی بات کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا. فقط اعمال نامہ پیش ہوگا، غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تو ضرور ہلاک ہوگا. میں نے کہا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے جس میں لوگ صرف پیش کیے جائیں گے، اور وہ جس سے حساب میں پوچھ گچھ کر لی گئی وہ تو ہلاک ہو گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر آسان حساب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اپنی رحمت میں لے لے گا. پھر فرمائے گا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا، سو آج میں تمہیں وہ گناہ معاف کرتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر آسان حساب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا تھوڑی نیکی کا ثواب بہت زیادہ عطا فرما دے گا. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک آدمی کے گناہوں کے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 دفتر کاغذ کے ایک پرزے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے، جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی 99 گناہوں کے دفتر اس پرچی کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے اور یہ پرچی ان سب پر بھاری ہو جائے گی. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو جس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش، کیونکہ اس نے عذاب سے نجات حاصل کی اور جنت پالی. وہ اپنی نعمتوں پر خوش ہوگا، وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی کے ساتھ آئے گا، اس لیے کہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہوگا اور جنت میں حوروں، اپنی نیک بیویوں اور صالح اولاد کے ساتھ جا ملیں گے. انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا ہے اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا. اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا اس سے پہلے اسی طرح کا آسان سا حساب لیا جا چکا ہوگا اور انہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا. یہاں لفظ مسرورہ استعمال ہوا ہے. مسرورہ کا لفظ سین را سے ہے. سر راز کو کہتے ہیں. مراد دل میں چھپی خوشی
جب انسان بہت زیادہ خوفزدہ ماحول سے خوشی پاتا ہے تو ڈرتا ہے، اور ڈر سے کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال اور اقارب کے پاس خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اور رہا وہ جو دیا گیا، کتابہ اپنا اعمال نامہ، وراء ظہری اپنی پیٹھ کے پیچھے، بد نصیب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پیٹھ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ سورہ حاقہ میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال ملے گا۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں، یعنی نامہ اعمال میں ایسے برے اعمال ہوں گے کہ جیسے ہی وہ اس کو ملے گا وہ اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ فسوف، تو ان قریب، یدعو، وہ بلائے گا، ثبورا، ہلاکت کو۔ ثبورا کا لفظ ثابا را سے ہے، معنی ہلاکت، خسارہ، تو ان قریب وہ بلائے گا ہلاکت کو، خسارے کو، موت کو۔ جیسے ہی وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں موجود اعمال کو دیکھے گا تو وہ اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا اور موت مانگے گا۔ وہ رسوائی اور ندامت کی وجہ سے موت مانگے گا، وہ خسارے اور تباہی کو پکارے گا، مرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے موت کہاں سے میسر ہوگی؟ ایسا شخص سوچے گا کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے پر مجبور تھا اور آخرت کی زندگی میں جینے پر مجبور ہے۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں ہوگا کہ اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں۔ تو جہنمی چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، لیکن جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا وہ، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورا، مسرور، خوش۔ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا، مگن تھا، کبھی اپنے انجام کے بارے میں نہ سوچا، حرام حلال کی کبھی تمیز نہ کی، اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، اپنی زندگی کی رونقوں میں مگن تھا، اپنی زندگی میں خود بھی عیش کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی عیش کرواتا تھا۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ قیامت بھی آئے گی، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے، کبھی جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اپنی زندگی میں مگن تھا، آخرت کو بالکل بھولے ہوئے تھا، ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے تھی۔ اس طرح کی طرز زندگی میں انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنت والوں کا ذکر پڑھا تو وہاں پر بھی ان کے لائف سٹائل کے بارے میں بتایا گیا، ان کی بھی طرز زندگی کے بارے میں بتایا گیا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا سے، کہ دنیا کی زندگی میں اس کی کوششیں آخرت کے لیے رہیں، تو جیسے ہی وہ جنت میں جائے گا وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے انجام کو سامنے رکھا، حرام حلال کی تمیز کو سامنے رکھا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، اپنی زندگی کی رونقوں میں کھو نہ گیا بلکہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جیتا رہا۔ جنت کو حاصل کرنا ہے اس سوچ کے ساتھ جیتا رہا۔ اس وجہ سے اگر اس کو اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑی تو اس نے چھوڑی،
اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کل جب اسے جنت میں بھیجیں گے تو وہ بڑا خوش و خرم ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ جو جہنم میں جانے والا شخص ہے وہ دنیا کی زندگی میں بڑا ہی اپنے گھر والوں کے درمیان عیش و عشرت کی زندگی جی رہا تھا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. انہو بے شک وہ ظن سمجھتا تھا اللَّن یحور یہ کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا. یحور کا لفظ حاوا اور را سے ہے. اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں اور گھومنے کے بھی ہیں، یعنی گھوم پھر کر واپس آنا جہاں سے چلا تھا. محور کا لفظ بھی اسی سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سیارے ستارے اپنے محور کے گرد گھومتے ہیں. تو اس شخص کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے. انہ ظن ان لن یحور بے شک وہ سمجھتا تھا یہ کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا. یحور کے لفظ کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکون. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، خیر کے بعد شر، اطاعت کے بعد معصیت کی طرف لوٹوں. انہ ظن ان لن یحور بے شک وہ سمجھتا تھا یہ کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا. اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا. بعث بعد الموت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ سے جواب دیتے ہیں بلا کیوں نہیں، یعنی ضرور لوٹے گا، ضرور آئے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور لوٹے گا. ان ربہ بے شک اس کا رب کانا تھا بہی بصیرا اس کو دیکھنے والا. اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بات اللہ کی حکمت اور انصاف کے خلاف تھی کہ اس کے اعمال کو اللہ نظر انداز کر دیتا، اس پر مواخذہ نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نظر انداز نہیں کر رہا. اس کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا. یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ہم سب کو پہلی بار پیدا کیا، پھر موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ پیدا کر کے جو بھی اعمال ہے اس کا بدلہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے. دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. ایک وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں جیتا ہے، اور دوسرا جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب ہم اپنا سوچیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا کچن ایسا ہونا چاہیے، میرا بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر میں فلاں چیز نہیں، اسے جلد از جلد لانا ہے، اس چیز کی کمی ہے، یا یہ چیز پرانی ہو گئی ہے، اس سے بہتر لے کر آنی ہے. تو یہ بھی کوششیں ہیں، اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. پھر میری بھاگ دوڑ کیا ہے؟ میں اس بھاگ دوڑ کے کیا نتیجے چاہتی ہوں؟ کیونکہ ہر کوشش کا بدلہ ہے، ہر کوشش کا بدلہ، ہر کوشش کو دیکھا جائے گا. ان دونوں لائف سٹائلز میں سے ہمیں ایک کو اپنانا ہے، کسی ایک طرز زندگی کو اپنانا ہے. پھر اسی کے مطابق ہماری ترجیحات ہوں گی، ہماری نیتیں اور ہماری سوچیں ہوں گی،
ہماری کوششیں ہوں گی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔